تو خیر بندے نے خدا سے کرا تھا، آپ سمجھ رہے نا، زیادہ بولنا پسند نہیں آتا، ہر آدمی اپنا کام کرے نا، بات سمجھ میں۔ رحمانی شاہ صاحب چلے گئے، میں پتا میں باورچی کا کام کروں گا، کیا کریں گے، غارت ہو گیا، ہر آدمی اپنا اپنا کام کرے تو قوم کی رہبری ہوگی، قوم کی مدد ہوتی ہے نا۔ تو بندہ نے خدا کیا عرض کر رہا تھا، مجھے سب معلوم، ارے بھائی تمہارا کیا ہے، تمہاری ڈگری کیا ہے، تمہاری ڈگری کیا، دوائیں دینا نا، وہ کام کرو، یہاں کیوں آیا، یہاں کیوں آیا؟ ہاں تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی بات آپ حضرات والی بڑی محبت سے سن رہے ہیں، اس لیے بات پھیل رہی ہے، سبحان اللہ، ذمہ دار آپ ہیں، موضوع کی طرف آیا ہی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یہ ہے آیت۔ بس سمجھ میں آئے، ابھی آیا ہی نہیں، موضوع کو ابھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موضوع کیا پوچھتا ہے، موضوع بولے تو کیا۔ تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں۔ پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علی نبینا وعلیہ السلام اور اپنے مقدس بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر نے آ لیا، آپ بڑھاپے کے حدود میں قدم رکھ چکے، بوڑھے ہو گئے، لیکن اولاد تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت خلیل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ یہ عبرانی زبان بولنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں، آپ کی زبان عبرانی، تو جو دعا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام عبرانی زبان میں، اور آخر میں کہتے اسماعیل، ایل کے معنی ہے اللہ، ایل عبرانی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس کا علم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ ایل ہم اللہ کہتے ہیں، ایل عبرانی زبان میں اللہ کا نام، ایل یعنی اللہ، خدا۔ اسمع، سن، میری دعا سن لے، ایل اے اللہ میری دعا سن لے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بیٹا ہو گیا، برسوں کی تمنا، عمر بھر کی تمنا پوری ہوئی، سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہا اس کا نام جب بھی میں دعا کرتا تھا اس کے لیے تو آخر میں کہتا تھا میری یہ دعا اسماعیل، اے ایل کی دعا سن لے میری۔ آج ایل نے یعنی میرے خدا نے مجھے دے دیا میرا بیٹا، اس کا نام وہی رکھوں گا، اسماعیل۔ میں چائے پیے اب تو پی لی چائے، کرم کرنے کیا کرا تھا، بھول گیا بول رہا اسماعیل کا کثرت استعمال سے اسماعیل بولنا زبان کو گنا گزر کرنا، اس لیے بنا دیا اسماعیل۔ اسماعیل جو الف بات تھا پہلے کر دیا، جو عین پہلے تھا بات کر دیا، اسماعیل اسماعیل، اب بولنے میں آسانی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسی لیے اجماع ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا کر رہا تھا؟ ہاں تو حضرت اسماعیل چھوٹے بچے، سبحان اللہ، دودھ پیتے بچے، شیر خوار، طفلے شیر خوار ہیں، کون؟
حضرت اسماعیل ان کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. اللہ نے کہا جاؤ اسماعیل، جاؤ ابراہیم جاؤ، اس بچے کو فلسطین میں نہیں رکھنا، سبحان اللہ، اسے اور اس کی ماں کو میرے گھر کے سامنے چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خانہ کعبہ کے آگے چھوڑا. اس وقت کعبے کے اطراف دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی مشال نہیں، نہ وہاں کوئی جانور چرتے تھے، نہ وہاں کوئی سبزہ اگتا تھا، نہ وہاں کوئی ہریالی نظر آتی تھی، درخت نظر کہاں، نہ کھجوریں تھی، نہ وہاں کوئی چشمہ تھا پانی کا، نہ وہاں کوئی ویسس اور نخلستان کا پتہ تھا. دور دور تک چلے جائیے، میلوں دور تک چلے جائیے، کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے لیے. وہاں چھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. خدا کا حکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب کا حکم. ساری زندگی جس بچے کو مانگا ہے اسماعیل اسماعیل کہہ کے، اس اسماعیل کو اللہ نے کہا ابراہیم سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت محبت ہے اس سے، جاؤ چھوڑاؤ کعبے کو. اپنی بیوی سے کہا چلو. حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں چلو؟ کہا کہ کعبہ جہاں ہے وہاں چلنا. کہا تو ہے وہ تو عرب میں ہے، حجاز میں ہے کعبہ بیت اللہ، وہاں جانا. کیوں جائیں؟ حج کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے آ جاؤں گا فلسطین یہیں، اور تم دونوں کو، تمہیں اور اسماعیل کو وہیں رہنا پڑے گا. کہا ابراہیم وہاں تو کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، وہاں تو کوئی دوست نہیں، یار نہیں، وہاں ہم کیسے رہیں گے؟ کہا اللہ یہ میرا بیان نہیں، حضرت ابراہیم کا بیان. سبحان اللہ، کہا کہ تمہاری کفالت وہ کرے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہیں رزق دے گا. سبحان اللہ، یرزقکم الذی خلقکما، تم کو وہ رزق وہ دے گا جس نے تم دونوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اب کچھ نہیں کہا حضرت حاجرہ. چل پڑی، پھر کعبۃ اللہ کے قریب آئے. چھاگل میں تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھیں چھوٹی سی ٹوکری میں. کعبۃ اللہ کی طرف آئے، اللہ کے گھر کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے کہا رہ جا یہاں رک جا. بیٹے کو آنکھ بھر کے دیکھا، اسماعیل صرف اکیلا یہی بچہ ہے جسے چھوڑ جا رہے، اور کوئی ساتھ اس کا بھائی بہن بھی نہیں، چھوڑ جا رہے. جاتے وقت دامن پکڑ لیا. حضرت حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم یہ تو کہو تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جاؤ. خدا نے بھی کہا یہاں چھوڑ دو ہمیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس پہ آبوں کی آہ میدان میں جہاں چڑی پر نہیں مارتی، جہاں کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، آسمان کی چھت ہے، زمین کا فرش ہے، اور کوئی گھر نہیں، نہ کوئی یار ہے، نہ مددگار ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے. ہم بیمار ہوں گے تو علاج کون کرے گا؟ بھوکے ہوں گے تو کھانا کون کھلائے گا؟ پیاس لگے گی تو یہاں پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں. ابراہیم اتنا کہو، اور تمہیں میں اپنے رب کی قسم دیتی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے ارادے سے ہمیں یہاں چھوڑ جا رہے ہو، ہم دونوں کو تب کے حکم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، اپنی مقدس بیوی کی تکلیف. سب کی آنکھوں میں آنسو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو جب دبائے اور کہا رب کا حکم ہے، حاجرہ میرا فیصلہ نہیں، رب کا فیصلہ. سبحان اللہ، جب رب کا فیصلہ ہے تو جائیے. یہ الفاظ ہیں حضرت حاجرہ کے، سبحان اللہ. میرا بیان نہیں. کہا جب رب کا فیصلہ ہے تو آپ جائیں. حضرت ابراہیم نے سلام کیا، رخصت ہو گئے. دور تک حاجرہ دیکھتی رہی اور اپنے بچے کو دیکھتی رہی کہ میں تو اپنے بچھڑنے والے شوہر کو دیکھ رہی ہوں، بچہ تو جانتا بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اس کا کون باپ ہے، وہ یہاں کیوں لایا اسے.
تو بس حضرت حاجرہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پانی، اس چھاگل میں جو پانی تھا کب تک رہتا، ختم ہو گیا. کچھ کھجوریں تھیں ایک ٹوکری میں، ختم ہو گئی. اب کیا کرتے؟ نہ وہاں کھجور کے جھول تھے، درخت تھے، کچھ بھی نہیں، کوئی غلہ، کوئی اناج، کچھ بھی نہیں. اب بچہ جب ماں پیاسی ہوئی تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ ماں بھوکی ہے، پیاسی ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو بچے کو دودھ ہونا چاہیے، بچے کو دودھ نہیں ملا تو کب تک صبر، کب تک نہ روتا؟ دودھ بےتاب ہو گئے بھوک سے اور رونے لگے. حضرت حاجرہ نے سنبھالا، کیا سنبھالتی، کب تک سنبھالتی؟ تو صفا مروہ کی پہاڑیاں، بہت لمبا قصہ، میں قصے نہیں بولتا، آپ سن رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا صفا مروہ کی پہاڑیوں پر، ادھر گئے ادھر گئے، ادھر جاتی صفا پر، ادھر جاتی مروہ پر، یہ دیکھتی کہ کوئی ادھر سے قافلہ تو نہیں آ رہا، کوئی آدمی تو نہیں آ رہا ہے، کوئی گھر تو نہیں ہے، کوئی جھوپڑی تو نہیں ہے، کوئی کسی آدم ذات کا بسیرا تو نہیں ہے، کسی کا یہاں ڈیرا تو نہیں. پھر دوڑ کے آتے اپنے بچے کے پاس، بچوں کو وہاں چھوڑ دیا جہاں زمزم ہے، اکیلا بچہ زمین پر، اور رو رہا، بلک رہا، اور یہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑنے لگی. اللہ کو ادا پسند آ گئی. حاجیوں سے کہا اب بھی آؤ تو میری حاجرہ کی ادا دکھاؤ. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وہ حاجرہ دوڑی تھی صفا سے مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اور جہاں میلین افضلین آتا وہاں تیزی سے دوڑتی، جہاں اب سبز بلب روشن ہے وہاں تیزی سے دوڑتی. ہم کو بھی حکم دے دیا یہاں ذرا تیزی سے دوڑو. تو اب صفا اور مروہ کو دیکھنے والا اسے یاد کرے گا. عبادت میں غیر خدا کا خیال نہ آنے کہہ جائے گا، غیر خدا کا خیال نہیں تو جائے سبحان اللہ. اب پھر آتی آگے دیکھتی بچہ وہ پھر جاتی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. اب ادھر حضرت ایک مرتبہ آ کے دیکھا تو بچے کے قدموں کے نیچے سے، بچے کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ پھوٹ گیا، پانی ہی پانی. حضرت اسماعیل خاک پر ہے، مٹی پر، ان کے قدموں سے چشمہ شروع ہوا. اتنا بڑا چشمہ، وہاں چشمہ نہیں تھا، چشمہ پیدا ہو گیا. معلوم یہ ہوا اسماعیل علیہ السلام کا پانی، ان کا رزق ان کی ٹھوکر کے نیچے سے نکلا. اب وہ رزق صرف اسماعیل کا نہیں رہا، حاجرہ کا بھی ہو گیا، ابراہیم کا بھی ہو گیا، اور آج تک حجاج جو رزق پی رہے ہیں پانی وہ ٹھوکروں سے نکلا ہے، سر سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، ٹھوکر مار رہے تھے. اس سے بیٹا ختم ہوتا ہے تو ان کی مقدس ایڑیاں بچپنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. ابھی حضرت اسماعیل نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دی، حج نہیں کیا، تورات نہیں پڑھی، انجیل نہیں پڑھی، اللہ اللہ نہیں کیا. اسماعیل عبادت نہیں کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں، گیڑی رگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اسماعیل کا یہ مقام کیسے؟ ابراہیم کا بیٹا، نسبت نسبت، یہ تو چھوٹی نسبت ہے. اسماعیل کی بڑی نسبت محمد رسول اللہ کے پاس. غریب و سادہ و رنگی ہے راستان حرام،
غریب و ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرام نہایت اس کی حسین. ابتدا ہے اسماعیل ایک ہسٹری ہے حرم کی کعبۃ اللہ کی اس کی ابتدا اسماعیل سے ہوئی اور انتہا حسین پر ہو گئی. ہمیں حسین نکل جائے دل سے ناممکن متاع زیست لٹا دوں اور نہیں جناب نہیں. خیر میرے خدا عرض کر رہا تھا اب حضرت اسماعیل کی ٹھوکروں سے پانی نکلا چشمہ بڑھتا گیا. حضرت حاجرہ رک گئی. اب کہاں جاتی صفا و مروہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں اب صفا و مروہ کہاں جاتی؟ یہی پانی آ گیا جس کی حاجرہ کو دور سے تلاش تھی. جو چیز ادھر ادھر کہیں نہیں ملی وہ اللہ والے کی ٹھوکروں کے نیچے جس کی ٹھوکروں کے نیچے زمزم ہے. تو زمزم کہاں سے نکلا؟ اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکروں سے نکلا. اور پھر وہ زمزم حضور فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پیو گے وہ مقصد میں کامیاب. تو یہ مقصد تمہاری ہر مقصد میں کامیابی جو تمہیں ملتی ہے وہ اسماعیل کی ٹھوکروں سے ملتی ہے. اسماعیل کی ٹھوکروں سے نکلے ہوئے پانی سے ملتی ہے. تو کامیابی ہے اللہ والوں کے قدم کے نیچے. اسی لیے ہم قدم چوم لیتے ہیں. پیر ملتا ہے قدم چوم لیتے ہیں. نبی ملتا ہے قدم چوم لیتے ہیں. آپ ملتے ہیں قدم چوم لیتے ہیں. خواجہ ملتے ہیں قدم چوم لیتے ہیں. ارے اللہ والا ملتا ہے قدم چوم لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرا. اتنا فیضان لے کے دیا ہے بھائی بڑا شکریہ. ہاں تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرا جی. تو یہ اب زمزم کو میں دیکھوں گا تو کون یاد آئے گا؟ اسماعیل کے قدم یاد آئے. عبادت میں طاعت اللہ میں آ کر غیر اللہ طاعت اللہ میں گئے تو غیر اللہ زیادہ صفا مروہ حضرت حاجرہ یاد آتی ہے. اسماعیل علیہ السلام یاد آتے ہیں. کعبے کو دیکھا ابراہیم اور اسماعیل یاد آ جائے. اس کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا. مقام ابراہیم سامنے ہے تم سامنے اس کے نماز پڑھو. اور مقام ابراہیم میں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پر وہ پتھر سامنے. یہ حاجی صاحب سامنے. کوئی پتھر پوجتا ہے کافر ہوتا ہے. کوئی پتھر کی تعظیم کرتا ہے. اب اس سے بڑھ کے تعظیم کی کیا صورت ہوگی کہ پتھر ہے وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم کے مقدس قدموں کے نشان ہیں اور آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے. سامنے ابراہیم علیہ السلام کے نشان. اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور جب تک مقام ابراہیم کو مصلی بنا کے نماز نہیں پڑھیں گے طواف مکمل نہیں. کعبہ چلے جاؤ لیکن لوگ میرے بھائی
آپ لوگ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ذہین ہیں، فہیم ہیں، فلسفی ہیں، منطقی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں. آپ حضرات سمجھتے ہیں آپ تو ڈگری ہولڈرز ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی، میں در پہ پڑھ رہا تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، ہے بہت باعث تیرے میرے پینے سے. کیا کر رہا تھا؟ لیکن ہم نگاہوں سے پینے والے کتابوں سے نابلد نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ہمیں کتابیں بھی چاہیے، نگاہیں بھی چاہیے، اور نگاہوں کے بغیر کتابیں بھی نہیں میں سمجھ میں آتی. تو بندہ نے خدا سے کر رہا تھا، بھول گیا بھدرا جی مقام ابراہیم. وہاں جب تک نماز نہیں پڑھیں گے حج مکمل ہے، طواف نہیں ہوگا، پڑھنا ہے، بدتقی کو نہیں پتا. تو مقام ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے قدم یاد آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ قدموں کے نشان نظر آ گئے. وہاں گیا تو حاجرہ یاد آ گئے، ادھر آیا تو اسماعیل علیہ السلام یاد آ گئے، کعبے کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یاد آ گئے. سبحان اللہ. کعبے میں غیر اللہ کی یاد کے سوا کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھنے کی بات کیا کہنا ہے سرکار. سبحان اللہ. اور لوگ میرے بھائی یہ میں بولنا چاہتا تھا، جب تک کعبے کو نہیں جاتا نا، جب تک سعودی عرب کو نہیں جاتا، جب تک حجاز مقدس میں قدم نہیں رکھتا، جب تک کعبۃ اللہ میں نہیں جاتا، حج نہیں کرتا. فاتحہ بھی ہے، 22ویں بھی ہے، 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، نعرہ تکبیر بھی ہے، نعرہ رسالت بھی ہے، نعرہ غوث بھی ہے، نعرہ حیدری بھی ہے، نعرہ علی مظہر العجائب بھی، سجد عونا لک فی النمائب بھی، یہ سب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیارت قبور بھی ہے، ختم قرآن بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیری مریدی بھی ہے، المدد یا غوث اعظم دستگیر بھی ہے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی شجن لکھتا یہ بھی ہے. اور جب میں پہلے والا اور دوسرا کم کیا ہے، میں تو جیسے پہلے ویسا، بس میں سنی بدلتا نہیں. خدا بدلتا نہ، رسول بدلتا نہ، غوث بدلتے نہ، خواجہ بدلتا نہ، امام بدلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی امام مجدد الفسانی کو ماننے والے، سبحان اللہ. وہی شیخ عبد الحق محدث دہلوی کو ماننے والے، وہی مجدد الفسانی کو ماننے والے، وہی خواجہ میر درد کا نغمہ سنانے والے، اور وہی اولیاء اللہ خواجگان چشت کا نغمہ سنانے والے، قطب الدین بختیاری کا دم بھرنے والے، بابا فرید گنج شکر پاک پٹن والے کا نغمہ سنانے والے. ہم بدلتے نہیں، یہ بدلتے جی. گئے تھے کیا شاہ بن گئے، تباہ بن کل میرے یہاں 11ویں شریف آئی. کیا جی وہ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں میں اپنی بات بھی بہت محبت سے گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ کعبے کو دیکھ کے تو اولیاء اللہ کی عظمت آنی چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں جا کے کچھ اور بن کے آتے. تو معلوم یہ ہوا کچھ بھی دیکھے کہیں بھی جائے اس کا کرم نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیر بندگان خدا پیاز کرا تھا، بھول گیا بدرا. ہاں مقام ابراہیم، میں نے کہہ دیا مقام ابراہیم کا بھی تذکرہ کر دیا کہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان، وہاں پر نماز پڑھو، نماز پڑھو، سر جھکاؤ. اس پتھر کی تعظیم نہیں. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، بات وہاں سے چلی. ہم جب دیتے ہیں خدا کو کچھ نذرانہ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، اور وہ جب ہمیں دیتا ہے تو اپنے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر، اس کا قبلہ کیا ہے؟
اللہ سبحان اللہ ہمارا قبلہ بیت عتیق اور خدا کا قبلہ سبحان اللہ سبحان کیا؟ ایک جملہ بول کے کچھ لوگ بیدار ہوتے ہیں اور ذرا سننا، ابھی سننے کی کہا، ابھی تو تقریر میری شروع ہی نہیں ہوئی. کتنے گھنٹے ہوئے؟ 3 گھنٹے نہیں ہوئے. 3 گھنٹے نہیں ہوئے. دوست جا کے 3 گھنٹے نہیں ہوئے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوا ہے یا نہیں. میں نے کہا 3 گھنٹے نہیں ہوئے، مطلب یہ کہ بس 3 گھنٹے نہیں ہوئے، بہت وقت ہو گیا. یہ ہے بلاغت. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ انہیں جزائے خیر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے. ہمارا قبلہ تو کعبہ بیت اللہ، اس کی سمت، اور اللہ کا قبلہ اس کا بھی قبلہ، وہ بھی بغیر قبلے کے نہیں. وہ خدا، ہم بندے، وہ معبود، ہم عابد، وہ لامحدود، ہم محدود، وہ کامل، ہم ناقص، وہ حی لا یموت، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دھڑکا لگا ہوا. سبحان اللہ وہ پاک اور بے عیب، اور عیبوں میں ہم گرے ہوئے گناہ. لیکن ہمارا بھی قبلہ، اس کا بھی قبلہ. اس کا کیا قبلہ؟ اب سنیے قرآن سے، خدا کا کیا قبلہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ قَدْ نَرَا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں. اور ہم صرف دیکھتے ہی نہیں، آپ کے چہرے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے قلب مبارک کی کیفیت بھی پڑھ رہے ہیں. تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے پیارے حبیب، تم جس قبلے سے راضی ہو نا، اب تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تمہاری تمنا یہ ہے، تمہاری خواہش یہ ہے، تمہاری رضا یہ ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے، میرے باپ ابراہیم کا بنایا ہوا خدا کا مقدس گھر یہ قبلہ بن جائے گا کہ دنیا سب سے مسلمان کے. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار تم آسمان کو دیکھ رہے ہو، یہ تمنا لے کر، یہ خواہش لے کر کہ مولا اب کعبے کو قبلہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، لام تاکید نون ثقیلہ، نہ ہو جاننے والے حضرات سمجھتے ہیں، لام تاکید نون ثقیلہ، فَلَنُوَلِّيَنَّ، لام تاکید نون ثقیلہ، ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے کی طرف پیارے محبوب تم راضی ہو، جس قبلے کو اے حبیب تم پسند کرتے ہو، جو قبلہ محبوب تمہارا پسندیدہ ہے، تمہارا مطلوب و مرغوب ہے، جس قبلے سے تم راضی، ہم تمہارا قبلہ وہی قبلہ کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہو نا، اب بیت المقدس کو قبلہ بنانا تمہیں پسند نہیں، سبحان اللہ. اب کعبہ بن جائے قبلہ یہ تمہیں پسند ہے، تو ہم تمہارا پسندیدہ قبلہ ہی بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ. فولی اے محبوب پڑھ جائے تا عطف تعجیلی ہے،
तुम्हारी तमन्ना है, लो हमने अभी बना दिया, तुम चाहते हो कहते ना डन, मैं कहता हूँ भाई बना सकता, कहता ये काम करना होता है डन, तो हो जाता। अल्लाह फरमाता डन, मुस्तफा तुम चाहते हो काबा बन जाए किबला, काबे के किबले से तुम राजी, तो जिस किबले से तुम राजी वही किबला तुम्हारा भी, तुम्हारी उम्मत का भी, अब क़यामत तक कोई दूसरा किबला नहीं आएगा। हर किबला बदलता रहा, क्योंकि तुम्हारा मर्जी किबला नहीं था, तुम्हारा पसंदीदा मतलब किबला नहीं, अब तुम्हारा मतलब किबला आ गया, तो तुम्हारी पसंद को हम अब किसी की पसंद पर कुर्बान नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, आप समझ रहे हैं? अल्लाह फरमाता है कि जिस किबले से तुम राजी वही किबला सबका किबला। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। किबला कौन सा? अब अच्छा, किबलतन फवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा, फवल्लियन्नका काबतन, किबलतन काबा, हम तुमको काबतुल्लाह की तरफ फेंकते हैं, काबे का नाम ही नहीं लिया। अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब तुमको जो किबला पसंद है ना वही हमारा किबला, वही तुम्हारा किबला, उसी को हम किबला बनाते हैं। तुम्हारी रजा तो उलमाए अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर और अजल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और चोटी के और नामवर बुजुर्गान नबी फरमाते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेंगलोर की किसी इमारत को किबला बनाना चाहते तो वो इमारत ही किबला बन जाती। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के किसी घर को किबला बनाना चाहते तो वो घर ही किबला बन जाता। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की किसी इमारत को किबला बनाना चाहते वो इमारत ही। अल्लाह को काबे से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तो मुझे काबा मदीना किसी और जगह में, मैं तो तुम्हारी रजा से ताल्लुक रखता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फवल्लियन्नका शत्रल मस्जिदिल हराम। हाय 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 हाय, फवल्ली वजह का पहले कह दिया कि हम उसी किबले की तरफ आपको फेर देंगे जो आपको पसंद है। तो मालूम ये हुआ अल्लाह हमारा किबला वो इमारत जिसे रसूल किबला बनाना चाहे, सुभान अल्लाह, और अल्लाह का किबला रसूल की रजा, अल्लाह का किबला वो इमारत हाय हाय, जिसे रसूल किबला देखना चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का किबला रसूल की रजा। हम नमाज किबले से हट के नहीं पढ़ते और अल्लाह कोई काम रसूल की रजा के खिलाफ नहीं करता। तो अल्लाह अब हमें कुछ देता है, अल्लाह हमें कुछ देता है तो मुस्तफा को राजी करने के लिए, अल्लाह हमें कुछ नहीं देता है तो मुस्तफा को राजी करने के लिए, अल्लाह हमें सेहत देता है तो प्यारे हबीब की रजा के लिए, अल्लाह हमें दौलत देता है तो महबूब को खुश करने के लिए, अल्लाह अगर हमें सेहत देता है तो अपने प्यारे हबीब को राजी करने के लिए। न फलक न चांद तारे न शहर न रात होती न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मुस्तफा हमने अफलाक बनाए तुम्हें राजी करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, हमने जमीनें बनाई तुम्हारे लिए, तुम्हें राजी करने के लिए। आलम नशरह लका सदरक, ऐ मुस्तफा हमें तुम्हें ग़ुयूब का इल्म दे दिया, तमाम जमी मुग़ीबात का इल्म दे दिया, आलिमे मा कान व मा यकून बना दिया। तुम्हारी ज़ुल्फ़ों की कसम, प्यारे तुम्हारे मुखड़े की कसम, प्यारे तुम्हारे चेहरे की कसम, किस लिए किया ऐसा? हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। तो बंदे खुदा
کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کے ہم سب سے بڑی عبادت نہیں ادا کر سکتے. اللہ اس کے قبلے کو چھوڑ کے کوئی کام نہیں کرتا. وہ ہر کام کرتا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. ہر کام جب مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو آپ مصطفیٰ کا ہر وقت رہنا ضروری ہے. اللہ کے کام جب تک چلتے رہیں گے مصطفیٰ بھی موجود رہیں گے. دیکھے گا کرے گا ان کو راضی کرنے کے لیے کرتا جائے گا. ان کو راضی کرنے کے لیے. رحمانی شاہ صاحب آئے میری گود میں میرا چھوٹا بیٹا رحمانی شاہ صاحب آئے. اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دیا. کیوں تھما دیا؟ اس لیے کہ میں راضی ہوں. میرے بیٹے سے کیا کرنا مجھے خوش کرنے کے لیے. اسے گود میں لے لیا پیار کرنے لگے. کیوں؟ مجھے راضی کرنے کے لیے. اسی طرح ہمیں چاہ رہا ہے. کیوں؟ میرے خون سے پیدا ہونے والے میرے بیٹے کو راضی کرتے ہیں. میرے بیٹے کو خوش کر کے میرے بیٹے کو راضی کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے. اسی طرح نبی کے نور سے پیدا ہونے والی تمام مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ نبی کو خوش کرنے کے لیے. تمہاری ساری زندگی اللہ کو خوش کرنے میں گزر رہی ہے. اور اللہ کی زندگی, اللہ کا وجود, اللہ کی ہستی مصطفیٰ کو, ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے. رضائے خدا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. رضائے عزت و القادر بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق سے پائے. خدا کا عرش محمد کے قدموں کے نیچے ہے. عزت و اطلاع رب العرش مجید اور بڑے بزرگ اور بڑے مرتبے والے عرش کا رب خدا خود کو بولتا ہے. آپ اسے دکھا دیجیے. ہاں مرتبے والا عرش مصطفیٰ کے نالن سے بڑا مرتبہ ہے. عرش کی زینت پیارے نبی نالین تیرے نالین تیرے ہے. عرش کی زینت پیارے نبی نالین تیرے نالین تیرے نالین تیرے نالین تیرے. آیت پڑھی کہاں نکل آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5 منٹ میں. ویسے تو دوست احباب کٹھن ہے راہ گزر تھوڑی دور ساتھ چلو. بڑا کڑا ہے سفر بہت کڑا ہے سفر تھوڑی دور ساتھ چلو. تمام عمر کہاں کوئی ساتھ دیتا ہے جانتا ہوں مگر تھوڑی دور. یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں بھی دیں گی نہ ساتھ. یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں بھی دیں گی نہ ساتھ. مسافروں سے کہو ان کی رہ گزر آئی. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا. اے محبوب تم کہو کہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو. کیا مطلب اگر اللہ سے محبت نہیں تو میری پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ سے پیار ہے اللہ سے پیار ہے اللہ سے محبت ہے محبت ہے آ جاؤ
یہ الفت کا راستہ ہے، یہ اسلام ہے، پیار کا راستہ ہے، یہ بھاگ بھاگ کا راستہ نہیں، یہ جبر و زبردستی کا راستہ نہیں، یہ لوگوں کی جانیں ضائع کرنے کا نہیں، لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا نہیں، یہ پیار ہے۔ اسلام نے کہاں پیارتی ہے، اسلام نے کہاں تو ہے، اسلام نے کہاں ظلم ہے، اسلام نے کہاں غربت ہے، اسلام نے کہاں تشدد ہے، یہاں تو پیار ہی پیار ہے۔ جگر مولانا بھی کہتے ہیں کہ ان کا جو فرض ہے ارباب سیاست سمجھیں، میرا پیغام محبت ہے۔ اسلام تو پیار ہے، اسلام تو محبت ہے، اللہ سے محبت کرنا یہ اسلام ہے، ایمان ہے، یہی عبادت ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہی عبادت ہے، یہی اسلام ہے۔ جھگڑا کہاں سے آ گیا، ہاتھ توڑ کہاں سے آ گیا، ظلم کہاں سے آ گیا، ناانصافی کہاں سے آ گیا، تشدد کہاں سے آ گیا، ہنسا کہاں سے آ گیا، وائلنس کہاں سے آ گیا۔ بندے کہنے کو کیا کر رہا تھا؟ اور اگر پیار دیکھتے ہو تو کسی چشتی سے ملو، وہ آیا میرا خواجہ آیا تو تلوار لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے نہیں آیا، وہ چہرہ لے کے آیا جس میں مصطفیٰ نظر آتے تھے۔ جمال نبی کا آئینہ دار چہرہ لے کے آیا، جس طرف سے گزر جاتا ہزاروں اغیار یار بن جاتے، خشکے نکال دیتے، زنار پہاڑ پھینکتے، معبودان باطلہ کی پوجا چھوڑ دیتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خواجہ کے دیوانے اخلاق کی تلوار چلائی۔ پیار، محبت، خلوص، یہ ہے صوفیہ کا پیغام۔ جب تشدد اور اپنی بات منوانی، قربان کرنا نہیں قربان ہونے کا مسئلہ ہے، یہ پیار ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کیا بتاتی ہے؟ خیر بندگان نے بتا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو تم تفریح ختم کرو، ایسا ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے خلوص سے سن رہے ہیں، لیکن صبح کی نماز بھی ہے اور پھر میں نے اب تک کھانا نہیں کھایا۔ میری عادت ہوتی ہے کہ جب تقریر ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، میں تقریر میں کھانا نہیں کھاتا، اس کے بعد ہی کھاتا ہوں، اور میرے ساتھ میرے چاہنے والے حضرات بھی وہ بغیر کھانے کے ہوتے ہیں، کھانا کھانا۔ ہاں تو اب آپ حضرات میں اکثریت کی بات کھا کے آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے اس میں۔ تو یہ بھی ہے، سب ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب تم فرماؤ اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو اللہ خدا سے محبت کرنے والوں سے بات بھی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سے پیار کر رہا، اللہ 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 سے محبت کر رہا ہے، لیلا سے محبت نہیں کرتا، سوہنی سے محبت نہیں کرتا، شیریں سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے محبت کر رہا ہے نا، اللہ اس سے بات بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ سے تو محبت کر رہا ہے، لیکن اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ رشتے چاہنا شروع کر دیا تو اس نے بھی چاہا ہوتا تو بات تھی نا۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرتا۔ آیت کہتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے محبوب یہ دعوے داران محبت ہے نا، یہ میری محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان سے تم کہو، میں نہیں کہتا۔ یہ بات میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں، اب آپ کی محفل میں کہی بات، یہ اب جو نقطہ میں نے کہا یہ کہا ہوا خیر کون سے کرنا تھا؟ اللہ سے محبت کرنے والوں سے اللہ بات بھی نہیں کرتا، نو بات، وہ بات بھائی اللہ سے محبت کرنے والے اللہ بات بھی نہیں کرتا، حضور سے کہتا ہے
تم بات کرو، تم بات کرو. تم تحبون اللہ، اے نبی تم کہو ان میری محبت کے دعوے دعووں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. پیروی کرنا کسے کہتے ہیں؟ فالو کرنے کو. فالو کرنا کسے کہتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنے کو. پیچھے پیچھے چلنے والا خود کو پیچھے پیچھے رہنے والا سمجھتا ہے. برابر برابر. اب یہ کیا ہوگا؟ کہا بھائی 5 سال علم حاصل کرے تو ہمیں بھی صحابہ بن جائے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. 5 سال علم حاصل کریے تو ہم نہ بھی وہ علم حاصل ہو جائیں گا جو صحابہ کو حاصل ہو. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بھائی 5 سال آپ اپنے بچے کو مدرسے دنیا میں ڈال دیجیے، ایک شاید تقریر کر دیں 5 سال ہوئے دیں گے مگر جھپکنے میں. اور کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کو وہ دولت مل جائے گی جو حضرت صدیق اکبر کے حصے میں آئی، حضرت فاروق اعظم کے. کیا آپ بول رہے ہیں بھائی؟ تو لاکھ بات بن گیا، بات بن گیا. رحمانی صاحب بات بن گئی. سر آپ جی آپ بھی تو ادب بناتا ہوں جی، آپ بھی کو ٹارگیٹ بناتا ہوں، معاف کریں. تو ہمارے خواجہ تاج برادر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، رحمانی شاہ صاحب اللہ انہیں صحت دے. آپ کو تو رحمانی شاہ صاحب نے شادی کر لی، بچے ہو گئے، باپ بن گئے. بات بن گئے جی. آپ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں بھی باپ میں بھی باپ برابر. بولے بھیا بولو، سچ سچ بولو. سچ ہے میں تو مانتا ہوں ہے، حقیقت بھی ہے. بولے 40 سے سوچے جب تک میں بات نہیں کہتی کہ یہ بات سے میں بیٹھا تھا، اب تو میں بات بننا میرے 3 سے زیادہ میرے بچے ان کے 5 سے میرے 6 بڑھ گیا بات سے. نہیں میں تو بابا تمہارا بعد میں اپنے بیٹوں کا باپ، لیکن تمہارا بیٹا سر خدمت براستان دارم. کیا 5 سال ہمارے مدرسے میں ڈال دیں اور 5 سال آپ مجھ سے گزر جائیں گے اور پلس بند کر کے پھول گزر جائیں گے. 5 برس میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمہارے بچے کو وہ دولت مل جائے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حصے میں. آج پی ایچ ڈی کر لیا کوئی ڈاکٹر اقبال بن جاتا جمنازیم سیکھ لیا، جم کرتا کرے تو بھاگا پہلوان بن جاتا، اسٹاف ہے تو بھی گاما پہلوان نہیں بنتا. مکہ بازی کتنا بھی سیکھ لیا، محمد علی قلعے بن جاتا تو خیر اللہ نے خدا پیار کر رہا تھا. ایسی گستاخیاں نہیں کرنا، وہ ہے آپ سے اس پر خاک رہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے تمہیں محبت ہے تو میری پیروی کرو، سبحان اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلو. اور پیچھے پیچھے چلا اللہ اس لیے رہا ہے سمجھو کہ تم ان کے برابر نہیں ہو. ان کے برابر ہوتے تو دوست بدوست چلتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلتے. تو رسول کی اتباع دین کا دوسرا نام، اور رسول کی اتباع کیا ہے؟ خود کو رسول سے کم کر سمجھنا، خود کو غلام سمجھنا، رسول کو آخر سمجھنا، خود کو راہرا سمجھنا، رسول کو رہنما ہو گیا. اللہ سے محبت کیسے ہو گئی؟ اللہ سے محبت کیسے ہو گئی؟
بندہ اللہ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ آپ کے بچے رحمانی کے ساتھ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی انہیں چائے بھی نہیں پلائی، کبھی ناشتہ اڈلی بھی نہیں پلائی، ہمیشہ مارتے ہیں گالی دیتے، تو کیا وہ آپ سے محبت نکلیے نا؟ کیوں کرتے محبت؟ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پھر پیاسے رہتے ان کو کھلاتے ہیں، جب تک نہ پی رہے آپ اپنی پیاس گزارنے کے لیے پانی نہیں استعمال کرتے، اپنی ساری زندگی کی کمائی ان کا صرف کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پاس پوچھتے دین ہی بتا کرتے ہیں، دنیا بھی ان سے آراستہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو بچے آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ سب نہ کر کے دیکھیں۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیں، میں نے کیا بات ہو گیا دوا میری بات سنے یہ کما کو ڈالنا بہت بری بات، بہت بری۔ ماں باپ کا احترام تمہارا ہر گناہ مٹا دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت اللہ کہتا ہے میں ربی عن ہدا دیتا ہوں فانا عن ہدا دیتا ہوں، جس کے ماں باپ اس سے راضی میں اس سے راضی۔ پھر مجھے میں نے خدا سے جاتا آج یہ کر رہا تھا کیا کرو گے دوستوں؟ اب اللہ سے محبت جو ہوئی کسی کو کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ اللہ نے وجود دیا، اللہ نے حیات دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے ارادہ دیا، اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے توانائی دی، اللہ نے سماعت دی، اللہ نے بصارت دی، اللہ نے کلام دیا، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے ماں دی، اللہ نے برگزیدہ اور نیک باپ دیا، اللہ نے اچھے بھائی دیے، اللہ نے اچھی بہنیں دی، اللہ نے مخلص دوست عطا کیے۔ یہ سب چیزیں ملی تو رب سے محبت ہو گئی نا۔ اب یہ سب چیزیں رب نے ہی دی، لیکن کس کے نور سے بنا کر دی؟ دی تو رب نے، بنائی تو رب نے۔ تمہاری صحت، تمہاری عافیت، تمہاری عزت، تمہارا علم، تمہارا فضل، تمہارا عمل، آپ سب چل رہے ہیں نا؟ چلے جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں؟ دوستوں چلے جاتے ہیں؟ آئیں گے نا؟ ہاں کون تو رہے گا ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کیا چلا تھا دوستوں؟ کیا بول رہا؟ اب یہ سب چیزیں جو ملی نا، بیوی ملی، بچوں ملے، عزت ملی، اور جاب مل گیا، اور پیسے مل گئے، اور سونا مل گیا، چاند مل گیا، اور ایک بلڈنگ بنا لی، پھر وہ دے رہا یہ بھی خرید لینا، کیا بولتا اور خرید لینا، یہ بھی خرید لینا، میرے کو مسجد ہے یہ بھی لے لینا، یہ کون ہے؟ مسلمانوں کا بس پیٹی نہ لے لینا، کارا لے لینا، جس کی کار دیکھے کیا لے لینا، ہاں لے لینا، وہ بلڈنگ اور لے لینا، بیچنے کچھ ہے لے لینا، بس یہ لینا۔ تو خیر کیا کر رہا تھا؟ بلڈنگوں پر بلڈنگیں خریدیے، اللہ کو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب پاک کی سنت کو نہ بھولیے، ان کی رضا کو نہ بھولیے۔ تو کیا اس طرح کا بولا نور جی نور سے بنا۔ یہ سب نعمتیں جو بنی ہیں کس کے نور سے بنی؟ حضور کے نور سے بنی، سبحان اللہ، حضور کے نور سے بنی، سبحان اللہ۔ تو حضور کے نور سے بنی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے تم خدا کے دیوانے بن گئے، خدا کے عاشق بن گئے۔ لہٰذا جس کی وجہ سے، جس کے نور کی وجہ سے تم خدا کو چاہنے والے بن گئے، اسے چاہنے والے بن جاؤ، پیروی کرو، اور رسول کی چاہت
جب تک دل میں رہتی ہے تو رسول کی چاہت، رسول کی چاہت جب ظاہر ہوتی ہے تو رسول کی اتباع کی شکل میں جائے، رسول کی چاہت ہی جب ظاہر ہوتی ہے تو نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکات کی صورت میں، رسول کی صورت میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ تم خدا سے محبت کر رہے ہو نا، یہ محبت خدا کو پسند نہیں، یہ تمہاری پسند کی محبت ہے جو تم خدا سے کر رہے ہو، یہ محبت خدا نہیں چاہتا۔ تم پیروی کرو، محبت بھی رسول والی محبت کرو، محبت میں بھی رسول اللہ کا اتباع کرو، رسول جس طرح خدا سے محبت کر رہے ہیں اس طرح تم بھی کرو۔ اور رسول خدا سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں عبد الحقیق فکر کہہ کر، خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، عمرہ بجا لا کر، تبلیغ دین کر کر، اشاعت اسلام کر کر، ساری زندگی خدا کی رضا چاہتے ہوئے، خدا کے احکام پر عمل کر کے اظہار محبت کر رہے ہیں رسول۔ تم بھی اسی طرح اظہار محبت کرو۔ یہ نماز تم اسے بوجھ سمجھ رہے ہو؟ نہیں، یہ خدا سے پیار کا اظہار ہے۔ یہ روزہ تم اسے گراں سمجھ رہے ہو؟ یہ خدا سے پیار ہے۔ یہ حج تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ مشقت نہیں، محنت نہیں، یہ خدا سے پیار کرنے کا اظہار ہے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کرو، جو نہیں کرتا نہ کرو۔ تو ہوگا کیا؟ تم چھپ جاؤ گے، میں نظر آنے لگوں گا۔ تم چھپ جاؤ گے، میں نظر آؤں گا۔ تم میرا آئینہ بن جاؤ گے، اس آئینے میں میں جل نظر ہو جاؤں گا۔ رحمانی شاہ صاحب آئینے کے سامنے پہنچ گئے، رحمانی شاہ صاحب آئینے کے سامنے پہنچ گئے۔ اب بتائیں، آئینہ نظر آتا ہے کہ رحمانی شاہ صاحب نظر آتے ہیں؟ آئینہ کا کام دکھانا ہوتا ہے۔ تم چھپ جاؤ، تمہاری نہ بدلاؤ، تمہاری اداؤں میں ہمیں مصطفیٰ کی ادا نظر، تم سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو مصطفیٰ کا سجدہ نظر آئے گا، تم کھڑے ہو جاؤ گے تو مصطفیٰ۔ ارے نماز میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کے سوا کیا ہے؟ قیام ہے، قیام میں آدمی عالم بن جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں آدمی نمازی ہے بن جاتا ہے، اور پھر سجدے میں جا کر میم بن جاتا ہے، کھاجے میں آ کر دال بن جاتا ہے، الف ہے میم دال احمد۔ نمازی تو نماز میں کسے دکھا رہا ہے؟ خود کو نہیں دکھا رہا، خدا کو دکھا رہا ہے، اللہ کے حبیب کو دکھا رہا ہے۔ تو بندگان خدا سے کہا تھا جب تم چھپ جاؤ گے مصطفیٰ نظر آنے لگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، جب تک تم نظر آ رہے تھے اللہ کو تم سے محبت نہیں، جب مصطفیٰ کے آئینے بن گئے تمہاری اداؤں میں نظر آنے لگی، اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ وہ پیار تم سے نہیں، حقیقت میں تم تو چھپ گئے، تم چھپ گئے، تم مل گئے، تم نظر نہیں آ رہے، تمہارے عمل کو کیوں دیکھے گا اللہ؟ تمہاری ذات بھی چھپ گئی تو عمل کہاں سے گا؟ تم رہتے، تم دکھائی دیتے تو تمہارے عمل کا بھی سوال تھا۔ اب تم نظر نہیں آ رہے، سراپا مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، رسول کے تم کہتے ہو گئے۔ اب اللہ کہتا ہے تم نے ماضی میں جو کچھ غلطیاں کی اللہ سب سے معاف کرے، معاف کر دیا۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنوب ذنب کی جمع۔ ذنب کہتے ہیں عمدن گناہ کرنے کو، ذنب کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ کو،
اور عمدن گناہ کو، اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ماضی میں تو گناہ جو ہوئے بخش دے گا، آئندہ کے گناہوں کی بھی فکر نہ کرنا، صرف نبی کو یاد کرنا، کسی اور فکر میں مبتلا نہیں رہنا۔ جو دل ہے جلوگاہ نار، جو دل ہے جلوگاہ نار، اس میں غم نہیں ہوتا، اور جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غفور رحیم۔ اور اللہ آئندہ بھی اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ مٹا دینے والا، کیوں؟ تم نبی سے دکھانے والے بن گئے۔ اب تمہارے کردار کے آئینے میں اگر کوئی گناہ کا دھبکا لگے گا نا تو نبی نظر نہیں آئیں گے، اس لیے فوراً اللہ مٹا دے گا، کپڑے کو نکال دے گا۔ تم تو پاک اور صاف کپڑے بن گئے، اب اس پر کوئی دھبکا لگے تو فوراً ہوتا ہے جو واللہ غفور رحیم۔ اللہ آئندہ بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، آئندہ بھی مت سوچو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے فکر بیٹھ، توہین ہے جماعت ہے فکر معال کار، بے فکر بیٹھ جاؤ خدا کار صاحب۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رحمت کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ مٹا دے گا، اپنے رحم و کرم سے تمہاری دنیاوی تمنائیں بھی پوری کرے گا، آخرت کی تمنائیں بھی پوری کرے گا، اور رحم ایسا کرے گا کہ صرف رحمت ہی نہیں کرے گا، رحمت للعالمین ہی کو ملا دے گا۔ رحمت للعالمین جب مل جاتا ہے کوئی کسی جب کوئی رحمت للعالمین کا ہو جاتا ہے تو رحمت للعالمین اس کے ہو جاتا ہے، اور پھر رحمتیں ہی رحمتیں۔ غریب نواز نے رحمت للعالمین کو اپنا لیا، اب رحمتوں کے سوا ان کے پاس کیا ہے؟ اور وہ تو رحمتوں کی بارشوں میں بھیگ رہے ہیں، ان کے خدموں سے قریب ہوا وہ بھی بارشوں میں بھیگنے لگا۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ منتظر جلسہ بھی محمد یاسین قریشی صاحب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اوصل الثواب وعناء كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين أجمعين خصوصا إلى روح حضرة العالمين رضي الله تعالى عنه وعلى مسلمين أجمعين رضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة رحمهم الله تعالى أجمعين وقدس الله مسارهم ونور مناقبهم ثم إلى روح حضرة المولي وحضرة الجمال ثم إلى روح جديد ثم إلى روح جمال الله ثم إلى ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كتبته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحسن لنا أولادنا اے الولاد اس مجمع کو جس میں بلایا اے اللہ اس جلسے کو جن حضرات نے منعقد کیا جن حضرات نے یہ جلسہ بلایا اے اللہ اپنے دونوں جہاں کی سعادت سے مالا مال فرما آپ سب حضرات یہ جتنے بھی حضرات اور جتنی بھی خواتین اس محفل میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں اللہ ان سب کو اپنے دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرما اللہ انہیں دونوں جہاں میں معاذ و ممتاز کر ان کی تمام دل تمنائیں اللہ اس کمیٹی کے ہر رکن کو ہر فرد کو مولا تعالیٰ دے دونوں جہاں کی ہر سعادت و کامیابی سے ہمکنار فرما ہم سب پر کرم فرما رحم فرما ہر طرح کے لا علاج اور مہلک امراض سے ہم سب کو محفوظ و معمول رکھ ہمارے تمام رشتہ داروں عزیزوں تمام عالم اسلام کو محفوظ و معمول رکھ اے پروردگار میرے جو رشتہ دار مریض ہیں علیل ہیں مولا ان پر کرم فرما مولا ان پر کرم فرما واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد کا مولا جس میں عرض سے مصطفیٰ کا صدقہ مولا میرے جو رشتہ دار بیمار ہیں سب علیل ہیں مولا ان پر کرم فرما ان پر رحم فرما ان پر کرم فرما ان پر رحم فرما صحت کے لیے ایک دین ہے مولا ایک تجلی ہے مولا صحت کی تجلی فرما ان پر کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما مولا روتوں کو ہٹا دے مولا پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما مولا یہ جتنے بھی میرے بھائی آئے ہیں مولا جو تیرے حبیب سے پیار کرتے ہیں رات رات جاگتے رہے تیرے حبیب کا ذکر سنا تو خوش ہوتے رہے مولا کہ اپنے حبیب کے نالائق کا خصوصی صدقہ ہمیں عطا فرما خصوصی صدقہ عطا فرما دونوں جہاں میں ہمیں معزز و ممتاز کر دونوں جہاں کی ہر سعادت سے ہمیں مالا مال فرما سید المرسلین امام المتقین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین